سن 2000 میں ایک سوئس فاؤنڈیشن نامی تنظیم کو یہ خیال آیا چونکہ 7 قدیم عجائبات عالم میں سے 6 اپنی اصلی حالت کو کھو بیٹھے ہیں، اس لیے اب 7 نئے عجائبات عالم کا انتخاب پوری دنیا میں پھیلے عجائبات میں بذریعہ ووٹ کروایا جائے۔ چنانچہ 2007 میں نیو 7 ونڈر فاؤنڈیشن نامی تنظیم نے برنارڈ ویبر کی سربراہی میں ان انتخابات کا اہتمام کیا۔ برنارڈ ویبر کی قیادت میں دنیا کے 200 حیرت انگیز موجودہ عجائبات میں سے 7 نئے عجائبات عالم کی فہرست بین الاقوامی سروے کے ذریعے مرتب کی گئی۔ اس سروے کے ذریعے دنیا بھر سے 10 کروڑ لوگوں نے آن لائن اور SMS کے ذریعے ان اچھوتے انتخابات میں حصہ لیا، جس کے بعد حتمی فہرست کا اعلان 7 جولائی 2007 کو لسبن میں کیا گیا۔ نئے عجائبات عالم کے لیے شرط یہ تھی کہ یہ عجوبے ہاتھ سے تیار کیے گئے ہوں اور سن 2000 تک مکمل کیے گئے ہوں۔ زمانہ قدیم میں جب شمال کی جانب سے منگولوں کے حملوں میں اضافہ ہوا تو ان حملوں کو روکنے کے لیے 700 قبل مسیح میں ایک بڑی دیوار تعمیر کی گئی، جس کو دیوار چین کا نام دیا گیا۔ یہ دیوار کئی صدیوں میں تعمیر کی گئی۔ شروع میں ہر صوبے نے اپنی اپنی دیوار تعمیر کی، جبکہ بعد میں چینی شہنشاہ کنشی ہونگ نے 220 قبل مسیح سے 206 قبل مسیح کے دوران تمام دیواروں کو یکجا کر کے ایک بڑی دیوار کی شکل دے دیا۔ چینی شہنشاہ کنشی ہونگ کی بنائی گئی یہ دیوار گردش ایام میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ اس کا کچھ ہی حصہ باقی بچا ہے۔ اب جو دیوار بچی ہے اس کو مونگ خاندان نے 1400 قبل مسیح میں تعمیر کروایا تھا، جو 8850 کلومیٹر ہے، جو کہ قدیم دیوار 6259 کلومیٹر تھی۔ 359 کلومیٹر ایک خندق بھی اس میں شامل ہے۔ تاج محل مغل شہنشاہ شاہ جہاں نے اپنی ملکہ ممتاز کی لازوال محبت کی یادگار کے طور پر 1632 میں شروع کروایا تھا۔ دراصل یہی محل ملکہ ممتاز کا مقبرہ بھی ہے، جو بالآخر 1653 میں مکمل ہوا۔ یہ عالیشان عمارت بھارت کے شہر آگرہ میں دریائے جمنا کے کنارے واقع ہے۔ بیش قیمت سنگ مرمر سے بنی یہ عالیشان عمارت سال بھر لاکھوں سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنی رہتی ہے۔ عیسیٰ شیرازی نامی ایرانی ماہر تعمیرات نے اس کا نقشہ تیار کیا تھا، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا بنیادی تصور اور نقشہ خود شاہ جہاں کے ذہن کی اختراع ہے۔ استاد احمد لاہوری کو عام طور پر اس کا معمار تصور کیا جاتا ہے۔ اس کی تعمیر 17 سال شب و روز ہوتی رہی۔ اس کی لمبائی 130 فٹ جبکہ بلندی 240 فٹ ہے۔ اس کی تعمیر ایرانی، ترکی اور بھارتی فن تعمیر کے ساتھ ساتھ اسلامی طرز تعمیر کا حسین امتزاج ہے۔ عمارت کی مرمری دیواروں پر رنگ برنگے پتھروں سے نہایت خوبصورت پچکاری کی صورت میں قرآنی آیات نقش بند ہیں۔ عمارت کے چاروں کونوں پر ایک ایک مینار ہے، جبکہ عمارت کا چبوترا سطح زمین سے 7 میٹر اونچا ہے۔ یہ سرخ رنگ کے پتھروں سے بنایا گیا تھا۔ یہ عمارت اٹلی کے شہر روم میں واقع ہے۔ اس کی تعمیر 70 عیسوی کے اوائل میں شروع کی گئی اور اس کی تکمیل 80 عیسوی کے اختتام میں ہوئی۔ 48 کنال وسیع رقبے پر محیط یہ عمارت 610 فٹ کے لگ بھگ لمبی اور 515 فٹ چوڑی ہے۔ اس کے باہر کی دیواریں 157 فٹ لگ بھگ اونچی ہیں۔ اگرچہ عمارت مکمل طور پر قیمتی پتھروں اور کنکریٹ سے تیار کی گئی تھی، ایک زمانے میں یہ عظیم روم کی پہچان ہوا کرتی تھی، مگر اب یہ گردش زمانہ کے ہاتھوں زلزلوں کی نظر ہوتی ایک تباہ حالت میں روم کے سب سے بڑے سیاحتی اور تاریخی مرکز کے طور پر جانی جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق اس میں ایک وقت میں 80,000 تک لوگ بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر کا بنیادی مقصد انسانوں کو وحشت ناک لڑائیوں اور خونخوار کھیل تماشوں جیسے مشغلوں سے دل بہلانا تھا۔ یہ میکسیکو کے صوبہ بیکتان کا ایک قدیم شہر تھا، جو سن 600 قبل مسیح میں مایا تہذیب کے لوگوں نے بسایا تھا۔ اس شہر کو مایا تہذیب کا مرکز اور معاشی گڑھ تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا کاروباری مرکز تھا۔ اڈزا نام دراصل مایا زبان کا ہے، جس کے معنی اڈزا کے کنویں کے منہ پر ہیں۔ یہ بے شمار تاریخی عمارتیں ابھی بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں۔ یہ عمارتیں فن تعمیر کا منہ بولتا ثبوت ہیں، اس لیے لاکھوں سیاح میکسیکو میں انہیں دیکھنے آتے ہیں۔ ماچو پیچو 7 عجائبات عالم میں شامل ہے۔ اسے عرف عام میں انکا تہذیب کا گم شدہ شہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پیرو کے کسکو صوبے میں واقع ہے۔ یہ سطح سمندر سے 7970 فٹ بلند ہے۔
یہ شہر ان کا راجہ پچھا کوئی نے 1438 سے 1472 عیسوی کے درمیان بسایا تھا۔ یہ شہر ان کا تہذیب کا گڑھ تھا، مگر بدقسمتی سے ان کا لوگوں کو یہ شہر ایک صدی بعد ہی چھوڑنا پڑا، جب اسپینی لوگوں نے یہاں کے مقامی باشندوں کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ تقریباً 5 صدیاں یہ شہر تاریخ کے اوراق میں گم رہا۔ آخرکار 1911 میں اس شہر کو شہرت اس وقت ملی جب ایک امریکن تاریخ دان ہرم بنگم نے اسے دوبارہ دریافت کیا۔ تب سے ماچو پیچو سیاحت کی دنیا میں جگمگانے لگا۔ شہر کی اکثر عمارتیں تباہ ہو گئی تھیں، اس لیے 1976 میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ شہر کو اصل حالت میں بحال کیا جائے تاکہ سیاحوں کو اس شہر کا وجود سمجھنے میں آسانی ہو۔